کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں۔ بسط انداز یکتائی بغاوت شان زیبائی، بسط انداز یکتائی بغاوت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ حضرات محترم، راتیں دھیرے دھیرے نکل جا رہی ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ سننے کے موڈ میں کوئی ہے نہیں، لیکن حضرات محترم آپ کو ایک بہترین خطیب کا بھی کتابت سماعت کرنی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ سے کئی گنا زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ آپ چند منٹ کا سمے دیں، انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں میں بھی سنا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، جھولی میں ٹکڑے اگر تمہارے نہ ہوتے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے، جھولی میں ٹکڑے اگر تمہارے نہ ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہ ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہ ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہ ہوتے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت آپ کو بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، یہ باتوں کو دھیان دیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، یہ آسمان بھی نہیں تھا، یہ زمین بھی نہیں تھی، ہوا پانی کنکر پتھر دنیا میں کچھ نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے میرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آپ اور ہم جانتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اسی آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے اندر جان ہے اسی نبی کا صدقہ ہے، ہم ایمان والے ہیں اسی نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ چیز جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، ہوا سے پہلے، پانی سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو نور کو بنایا، اور یہ پانی، یہ ہوا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کنکر، یہ پتھر، یہ عرش کرسی، ہم اور آپ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اسی آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو جان لیں کہ خدا بھی مصطفیٰ کا رضا چاہتا ہے۔ اگر ہم سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں تو خدا بھی خوش ہو جاتا ہے، اگر ہم سے مصطفیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ میدان محشر خدا کا ہوگا، جنت و دوزخ خدا کا ہوگا، لیکن خدا بھی اپنے محبوب کے اشارے کا انتظار کرے گا۔ حضرات محترم، جسے چاہے محبوب جنت میں داخل فرما دے، جسے چاہے جہنم میں داخل فرما دے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ہم اور آپ کو یہی ہونا چاہیے۔ ہم پروگرام سجاتے ہیں، رچاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا فیضان رضا صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نبی، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم،
میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، صرف 5 سے 10 منٹ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں جس نبی کے چاہنے والے ہیں، جس نبی کے ماننے والے ہیں، اللہ نے ایک محبوب ایسا عطا فرمایا، اگر ہم کسی سے پیار کریں گے تو اپنے پیار کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ نے اپنا محبوب اپنے بندوں کو عطا فرما دیا، اور یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ صرف ہمارے لیے رحمت نہیں، آپ کے لیے رحمت نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ بچوں نے کہا میرے لیے رحمت ہے، جوانوں نے کہا میرے لیے رحمت ہے، بڑوں نے کہا میرے لیے رحمت ہے، عورتوں نے کہا میرے لیے رحمت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا میرے لیے رحمت ہے، لیکن قرآن نے سب کے اعتراضات کو دور فرما دیا، اعلان عام کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی نبی کے آمد میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہماری زندگی اسی نبی کا صدقہ، ہمارا جان اسی نبی کا صدقہ۔ آپ کو یہ بات بتا دوں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، آپ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ، سنت کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرتے رہو۔ جب ہمارا اور آپ کا اخلاق محبت مصطفیٰ کے مطابق چلے گا، ہمارا اور آپ کی محبت جب شریک مصطفیٰ پر چلیں گے، نبی کے بتائے ہوئے باتوں پر چلیں گے، دنیا کا کوئی مائی کا لال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ جب 313 تھے تب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آج تو نبی کے دیوانے کروڑوں ہیں۔ زمانے کو یہ پیغام دے دو، بلبل سے بہرحال نسیمن نہ چھوٹے گا، برقے تباہ کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، گر ماحول گھر سے اپنے موافق بھی نہیں ہے سرکار، مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ جب ہمارا اور آپ کا ماحول ہے، جب 313 تب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آج تو نبی کے دیوانے گلی گلی پائے جاتے ہیں، محلے میں پائے جاتے ہیں، ہر موڑ پہ پائے جاتے ہیں۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی کے ٹکڑوں میں نہیں پلتے ہیں، پروردگار عالم آپ کو رزق دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف نبی کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے باتوں پر چلنا ہے، شریعت مصطفیٰ پر چلیں گے۔ میدان محشر جب میدان محشر میں آپ کھڑے ہوں گے، نبی آپ سے خوش ہوگا، خدا بھی آپ سے خوش ہوگا، آپ کا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت ہوگا۔ آپ کہیں بھی رہیں، سنسان بیابان میں رہیں، آبادی میں رہیں، گلی میں رہیں، محلے میں رہیں، لوگوں کو یہ پیغام عام کرتے رہے، گھبراؤ نہیں مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے، آخرت پہ بھی کامیاب رہیں گے۔ ہمارا اور آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے میں بدل جاتا ہے۔ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو ڈوبا ہوا سورج کو واپس پلٹ دیتا ہے۔ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، خدا نے محبوب عطا کیا، اپنے محبوب کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ ہمارے نبی ایسے ماحول میں تشریف لائے، ایسے ماحول میں تشریف لائے، جس گلی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں نبی تشریف لائے، ایسے باوقت اس وقت اس ایک شرابی 10 کو شرابی بنا دے، ایک آوارہ 10 کو آوارہ بنا دے، ایک ڈاکو 10 کو ڈاکو بنا دے، لیکن ہمارے نبی جس محلے میں، جس گلی میں، جس علاقے میں تشریف لائے، حسن کا بازار وہاں تھا، اور تو شراب کی بازار وہاں گرم تھی، اور زنا کا بازار وہاں گرم تھا، شراب کا ماحول وہاں تھا، حسن کی بازار وہاں تھی، لیکن جس محلے میں میرے نبی تشریف لائے کوئی بھی اللہ اکبر کہنے والا نہیں تھا، سب لوگ نبی کے دشمن تھے، لیکن ہمارے نبی نے تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلایا ہے، بم بارود سے اسلام کو نہیں پھیلایا ہے، اپنی زبان کی محبت سے پھیلایا ہے، کردار سے پھیلایا ہے۔ آج زمانے میں دیکھو نبی کے دیوانے پائے جا رہے
رہے ہیں، ایسے محلے میں نبی تشریف لائے، شراب کی بازار وہاں گرم تھی، حسن کا بازار، عورتوں کا حسن وہاں تھا، ایک شرابی دس کو شرابی بنا دے، ایک آوارہ دس کو آوارہ بنا دے، ایسے ماحول میں میرے نبی تشریف لائے، لیکن سارے ماحول مل کر کے میرے نبی کو شرابی نہ بنا سکا، بلکہ ہمارے نبی نے کسی کو صدیق بنایا ہے، کسی کو عمر بنایا ہے، کسی کو عثمان بنایا ہے، کسی کو علی بنایا ہے، اور اس طرح بنایا ہے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج ہمارے نبی اس ماحول میں تشریف لائے، اب شراب کے بازار میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی شراب کے لیے کہے ماحول اس کا بدل دو، آپ کا کام ہے صرف شریعت پھیلانا، اسلام پھیلانا، آپ سے اسلام پھیلے گا، اپنے زبان کی محبت سے پھیلاؤ، اپنے محبت کے کردار سے پھیلاؤ۔ آج ہمارا اور آپ کا مشن یہی ہونا چاہیے، اگر کوئی مسلمان راستے سے چلے، جب کوئی اور دوسرا چلے گا، احساس ہو جانا چاہیے کسی اور کا دیوانہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ یہی جب میرا اور آپ کا مشن ہوگا، اور جب یہی میرا اور آپ کا سبق ہوگا، اگر کوئی بے نمازی گھوم رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتاؤ۔ آج اس 12 ربیع الاول کے اس طرح مبارک تاریخ میں ہمارے نبی کو تحفہ دے دیا کرو، اے میرے پروردگار عالم، تیرے محبوب کا چاہنے والا ہوں، تیرے محبوب کا دیوانہ ہوں، تیرے نبی کا غلام ہوں، تیرے محبوب کا عشق محبت کرنے والا ہوں۔ آج تیرے نبی کے اس ولادت کے خوشی میں نماز کا تحفہ دے رہا ہوں، اپنے داڑھی رکھنے کا تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ ہاتھ جب بھی اٹھے تو لوگوں کے لیے ظلم کے لیے نہیں، ایک دوسروں کے شفقت کے لیے اٹھنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے کیا پیغام دیا؟ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں پر رحم کرو، یہی میرے نبی نے پیغام دیا۔ جب ہم نبی کے پیغام کو عام کریں گے، ایک دوسروں پر شفقت کریں گے، ایک دوسروں پہ بھلائی کریں گے، ضرور مدینے والے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے، ضرور میرے آقا خوش ہو جائیں گے۔ اے میرے نوجوانوں، آج کے ظاہری حسن کے لڑکی والے پر دل مت دو، اگر تم کاش کہ اگر تم دل مدینے والے مصطفیٰ سے لگایا ہوتا، اگر کاش کہ تم میرے آقا کے تاجدار سے دل لگایا ہوتا، جس نبی نے بلال حبشی کو اٹھا کر کے کعبہ کے چھت پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اگر تم نبی سے محبت کرو گے، ہمارے نبی زمین کے پستی سے اٹھا کر کے تمہیں جنت کے نظاروں کے تک پہنچا دیا کرے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا جب یہی مشن ہوگا، ہمارے نبی جسے چاہتے ہیں اس کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دنیا اسی نبی کا صدقہ ہے، زمین و آسمان اسی نبی کا صدقہ۔ نبی کے آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، سب کچھ ملا، ہوا، پانی، کنکر، پتھر، یہ آسمان و زمین، چاند و سورج سب نبی کا صدقہ ہے۔ ہم اپنی جان اگر نبی کے بارگاہ میں قربان کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج جیو نبی کے لیے، اور یہ اعلان عام کرو یہ زندگی نبی کی ہے، نبی کے نام پر قربان ہو جائے تو کوئی احسان نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف مصطفیٰ کے شریعت پر رہنا ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں اور آپ کو ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے، نماز کا طریقہ بتا دیے ہیں، روزہ رکھنے کا طریقہ بتا دیے ہیں۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، جس نبی کے آپ ماننے والے ہیں، جس نبی کا آپ غلام ہیں، جس نبی کے آپ دیوانے ہیں، آپ کا ایمان یہی ہے نا کہ نبی زندہ ہے؟ آپ کا ایمان ہے نبی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے؟ یہ سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی زندہ اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ملک الموت نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدا کی مرضی میں آپ کا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محبوب مصطفیٰ نے کہا، اگر خدا کی مرضی یہ ہے تو میری بھی مرضی یہ ہے، نکال لے جاؤ میرے روح کو۔ آپ کو میں معلوم بتا دوں کہ ہر جسم میں ایک ایک چیز کا جگہ ہے، ہاتھ کا بھی جگہ ہے، دل کا بھی جگہ ہے، آنکھ کی بھی جگہ ہے، ہمارے کان کی بھی جگہ ہے، ہر ایک چیز کا جگہ الگ الگ مقام پہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی ہاتھ کو کاٹ کر کے اگر ہم اسی دل کے ٹکڑے میں چپکا دیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ کو بیوقوف سمجھا کریں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ کی بات ہے، آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ کا ایمان جائے گا، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، بس اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت کے چھائے میں حضرت بیٹھے ہیں، کچھ باتیں ہو جائے، اگر کچھ اصلاح غلطی ہو جائے تو حضرت اصلاح کریں گے، بس اسی مقصد سے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ کچھ باتیں اگر میں بتانے
بتانے لگوں اچھی باتیں اگر لگے دل کے تختی میں اتر جائے زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی لیے کہ کسی دنیا دار کے محفل میں نہیں بیٹھے ہو, مدینے والے مصطفیٰ کے تاجدار کے محفل میں بیٹھے ہو, جو زمین کے پستی سے اٹھا کر آسمان کے بلندی تک پہنچا دیتا ہے. اسی نبی کے دیوانے ہو, اسی نبی کے عاشق ہو. حضرت ملک الموت نے روح کو نکالا, ادب و احترام سے سفر کو شروع کیا, ہوا کو پار کیا, فضا کو پار کیا, آسمان پہ پہنچا. اے آسمان رحمت للعالمین کا روح لے کر کے آیا ہو, رکھنے کی جگہ دے دے. آسمان نے کہا اے ملک الموت ہوش میں رہو, کیا تمہیں معلوم نہیں جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں پہ روح کا گھر نہیں بنے گا, اور جہاں پہ روح کا گھر ہوگا وہاں پہ قدم کی پہنچ نہیں ہوگی. آسمان پہ مصطفیٰ کا قدم آ گیا ہے, اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. دوسرے آسمان پہ گئے یہی جواب, تیسرے پہ گئے یہی جواب, چوتھے پہ گئے یہی جواب, چھٹے پہ گئے یہی جواب, ساتویں آسمان پہ گئے یہی جواب. جہاں پہ قدم کی پہنچ ہوگی وہاں پہ روح کا گھر نہیں بنے گا, اور جہاں پہ روح کا گھر ہوگا وہاں پہ قدم کی پہنچ نہیں ہوگی. ایسے ملک الموت پریشانی کے عالم میں عرش اعظم کے بلندی پہ پہنچا. اے عرش اعظم رحمت للعالمین کا روح لے کر کے آیا ہو, رکھنے کی جگہ دے دے. عرش نے مسکرا کر کہا کیا تمہیں معلوم نہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں نے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے اپنے پسینے کو پوچھ کر کے 12 مرتبہ زمین پر چھڑکا ہے تو 12 رنگوں کا گلاب پیدا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. اے سدرۃ المنتہا میں رحمت للعالمین کا روح لے کر کے آیا ہوں, رکھنے کی جگہ دے دے. سدرۃ المنتہا نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ شب معراج میں حضرت جبرائیل نے کہا تھا اگر میں ایک پل بھی آگے بڑھوں تو میرے بالوں پل دونوں چل جائیں گے. یہاں پہ بھی مصطفیٰ کا قدم آ گیا ہے, اور آگے بڑھو. ملک الموت کے پیشانی سر سے پسینہ چھوٹ رہا ہے. آخر جائے تو جائے کہاں, دنیا کے ہر ذرے کو چھان ڈالا. مدرسے کو دیکھا مصطفیٰ کا قدم, مسجدوں کو دیکھا مصطفیٰ کا قدم, آسمان کو دیکھا مصطفیٰ کا قدم, زمین کو دیکھا مصطفیٰ کا قدم. آخر جائے تو جائے کہاں. ملک الموت سجدے میں سر جھکایا ہے, اللہ سے فرماتا ہے اے مولا تیرے حکم سے رحمت للعالمین کا روح لے کر کے نکالا ہے. لیکن جہاں جہاں گیا ہر ذرے نے جواب دے دیا اگر اجازت ہو تو تیرے بارگاہ ناز میں لے کر کے آؤ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ملک الموت میرے بارگاہ میں کیسے لاؤ گے. معراج کی رات مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا تھا, میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا, امت کے لیے سوال کر رہے تھے, میں امت کو معاف کر رہا تھا. میرے بارگاہ میں کیسے لاؤ گے. آخر ملک الموت کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے. جائے تو جائے کہاں. آواز آ رہی ہے اے ملک الموت ایک جگہ ہے جہاں پہ مصطفیٰ کا قدم نہیں پہنچا ہے. وہ کون ایسی جگہ ہے کہا جس دل سے نکال کر کے لائے ہو اسی دل میں لے جا کر کے ڈال دے. تبھی تو پرلی کے دھرتی سے ہمارا امام پکار ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آج ہمارے نبی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. آپ جب بھی رہیں دنیا میں رہیں, اسلام کا پیغام لوگوں کو دیتے رہیں, اسلام کو پھیلاتے رہیں. آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خدا آپ کے ساتھ ہے, مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہے. آپ جب خدا اور مصطفیٰ پر ایمان رکھیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. ہمارا اور آپ کا یہی پیغام ہونا چاہیے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہ ہوتے, جھولے میں ٹکڑے گر تمہارے نہ ہوتے, قسمت کے روشن میری قسمت کے ستارے نہ ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہ ہوتے. ہمارا اور آپ کا قسمت چمکا ہے تو اسی آمنہ کے لال سے